السلام علیکم سامعین، میں آج اخلاق حمیدہ کے بارے میں چند مفید باتیں آپ لوگوں کے گوش و گزار کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، اسلام میں اخلاق حمیدہ کی بڑی اہمیت۔ اسلام کا ایک بعض عبادت ہے، دوسرا بعض اخلاق ہے۔ عبادت کے انجام دینے سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اخلاق سے بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان صرف اللہ کا حق ادا کرے اور بندان خدا کا حق نہ ادا کرے تو اسے دین مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام سے پہلے دنیا کی اخلاقی زندگی پر ایک عام موت طاری ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ طاقت چند مردہ اجسام اور چند افسردہ ارواح میں حرکت پیدا کر کے اپنی اصلی آشیانے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ 600 برس کی اس وسیع مدت نے روح حیات کی اس حقیقت اور نامکمل جنبش کو بھی بدل نہ کر سکی۔ اس لیے تمام دنیا کا شیرازہ اخلاق اور درہم برہم ہو گیا۔ اسلام ایک زندگی تھا جو دنیا کی روح یعنی فضائل اخلاق کو زندہ کرنے آیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا صرف ایک مقصد بیان فرمایا تھا: میں صرف فضائل اخلاق کی تکمیل اور احیاء کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اخلاق کا تعلق بندگان خدا سے۔ اگر کوئی شخص عبادت گزار بن جائے لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، ایسا دن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت ہجرت حبشہ کے موقع پر حضرت جعفر طیار نے گفتگو کرتے ہوئے دین اسلام کا جو تعریف پیش کیا وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، جو بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ اس اسنا میں ایک شخص نے ہمیں اس نے ہم کو سکھایا، ہم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، سچ بولے، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کو مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ حضرت جعفر کے طیار کی اس تقریر میں اسلام کا تعارف آ گیا، یعنی اسلام صرف ایمان و عقیدہ کا نام نہیں بلکہ اس کا اخلاقیات کا بھی نام ہے۔ اس سے مکی زندگی میں اہل اسلام کی سرگرمی اور کارگزاری پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس اہمیت یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں جو مکی زندگی کا عکس نظر آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہو، اگر مسلم اقلیت کے درمیان زندگی گزاریں، وہاں ان کے لیے کاموں کی ترجیحات کیا ہوں گی، انہیں دوسروں کے مقابلے میں اخلاق حمیدہ سے کس درجہ آراستہ ہونا چاہیے۔ قدیمہ میں سب سے زیادہ قدیم مذہب یہودیوں کا تھا، جو تمام عرب روحانی پر حکومت کر رہا تھا، لیکن یہ مذہبی حکومت کو بھی ہر قسم کی قیود سے آزاد، ہر قسم کے پابندیوں سے، ہر قسم کے قول و اقرار سے بالکل آزاد تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے بار بار اس کی بات یہودیوں پر تنبیہ کی ہے۔ وہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کریں گے تو کیا ایک گردہ اس کی پابندی کی رسی اپنے گلے سے نکال پھینکے گا؟ یہ حال صرف ایک گردہ ہی کا نہیں بلکہ ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے، اور ایمان ہی کی ایک ایسی قوت ہے جو پابندی عہد پر مجبور کر سکتی ہے۔ سامعین، یہودیوں کی خصوصیت نہیں کہ اس سے پہلے مذہب کا اخلاق غالب ایفائے عہد کے روح سے خالی رہ چکا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے امم قدیمہ کے بعد اخلاقیوں کے سلسلے میں ان کی بد عہدی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ہم نے اکثر قدیم قوموں کو بد عہد پایا، جس کی وجہ سے یہ کہ ان میں اکثر فاسق اور بد اخلاق تھے۔ سامعین، اسلام سے پہلے دنیا میں بد اخلاقی کی دائرے نے جو وسعت حاصل کرتی تھی، اس کے محیط نے مجموعی طور پر ہر طرف سے ہر عرب کو گھیر لیا تھا، اس لیے وہ نقص عہد میں تمام دنیا سے گوئے سبقت لے گئے تھے۔ سچ تو ہے کہ عرب کے شر و فساد، جنگ و اعتدال، لوٹ مار کا سنگ بنیاد بھی وہی تھا۔ اگرچہ دنیا کا اخلاقی خالق صرف مردہ ہوتا تو اسلام میں اس میں جدید روح پھونک سکتا تھا، لیکن صحرا عرب کی گرم ہوا نے اس کو بالکل متفن کر دیا۔ لاش جب سڑ جاتی تو اس کے تمام اعضاء و جارح گستہ ہو جاتے ہیں، یعنی ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس لیے روح پھونکنے سے پہلے اس کے تمام اعضاء کو جوڑنے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن عرب کا اخلاقی خالق اس حد سے بھی گزر چکا تھا، بس اسلام نے ایک جدید خالق تیار کیا، بالکل نئے اجزاء سے اس کو مرکب کیا، پھر سے اسی خالق میں ایمان کی جدید روح پھونکی، اور اس روح نے اس کے اجزاء کی جن خفیہ قوتوں کو بیدار کیا، ان میں ایک وفائے عہد کی اخلاقی طاقت بھی تھی۔ میں اخلاق حمیدہ سے متصوفاً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اخلاق حمیدہ کی اہمیت اس سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ عبادت کے مقاصد ذلیلہ میں ایک مقصد اخلاق حمیدہ سے متصف ہونا بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فحش کام سے اور منکر سے روکتی ہے، نہ صلاۃ و نہیں عن الفحشاء والمنکر۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ بتایا کہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کا وصف پیدا ہو۔ اگر عبادت سے حسن اخلاق کا وصف پیدا نہیں ہو، پھر وہ عبادت درخت کی مانند ہے جس کے پھول میں نہ کوئی دلکش ہو نہ خوشبو، وہ اس ابر کے مانند ہے جس میں کوئی بوند نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ جس کی نماز اس کی برائیوں سے نہ روکے تو ایسی نماز خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ فضائل اخلاق کی اہمیت کو مختصر طور پر ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں: ایمان کی تکمیل اخلاق کے بغیر نہیں ہوتی، ایمان کی سجاوٹ، ایمان کا نکھار، ایمان کی بہار، سب کچھ حسن اخلاق کے ذریعے ممکن ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اخلاق روح دین ہے اور جان ایمان ہے۔ اس کا ثبوت یہ حدیث جو ابو داؤد میں موجود ہے، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جس میں اخلاق حمیدہ اعلیٰ ہو جنت کے اعلیٰ مقاموں میں داخل کیا جائے گا۔ صحیح مسلم ہے کہ آپ اکثر یہ دعا بھی مانگتے تھے، اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو میرے برے اخلاق کو مجھ سے پھیر جا اور اس کو میں نہیں پھیر سکتا مگر تو۔ آمین یا رب العالمین۔ اخلاق کی موضوعات کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ختم پر خیابان اخلاق کے باہر کے جھونکے روح کو چھوتے ہوئے محسوس کریں گے، جیسے یہ آیت تعالی حبی مسکین و یتیمہ واسر، سورہ دہر کی آیت نمبر 8، یعنی کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے بھی وہ مسکین کو اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حضور نے ازواج مطہرات کو خبر بھیجوائی لیکن ان کے ہاں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو آج رات اس کی ضیافت کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک انصاری صاحب مسلم کی روایت میں ان کا نام حضرت ابو طلحہ آیا ہے۔ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں یہ ہوں یا رسول اللہ۔ وہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں، ان سے بچا کر کچھ نہ رکھو۔ انہوں نے کہا بخدا صرف بچوں کا کھانا بچا ہے۔ فرمایا جب بچے رات کا کھانا مانگے تو ان کو سلا دینا، آ کر چراغ بجھا دینا، آج رات ہم بھوکے رہیں گے۔ ان کی بیوی نے ایسا کیا۔ دوسرے دن صبح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو فلاں میاں بیوی کا کارنامہ پر تعجب ہوا، ہنسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9، وہ اور اپنے اوپر دوسروں کی ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہو۔ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جنت ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی جو خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ خدا اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں قدم قدم پر اچھے اخلاق کی تائید اور تاکید کرنے والی آیتیں ملیں گی۔ سامعین اچھی طریقے سے جان لیں کہ اخلاق فاضلہ انسانی معاشرے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ ایمانیت اور عبادت کے بعد معاشرے کی سب سے اہم ضرورت اچھے اخلاق و عادات کا حامل ہونا ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کرام نے مکارم اخلاق اور تزکیہ نفس اور تربیت پر بہت زیادہ توجہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت بڑے پیمانے پر انجام دیا ہے تاکہ لوگوں نے صحابہ کرام کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ہر ایک خدمت خلق پر آمدہ تھا۔ خدمت خلق اور خدمت انسانیت شرافت اور انسانیت کا زیور ہے۔ چونکہ ہر مسلمان اس زیور سے آراستہ تھا، اس کو دیکھ کر مشرکین مکہ اسلام کی طرف کشش محسوس کرتے تھے۔ فاضلہ کمالات انسان کی بلند ترین سطح ہے، لیکن اخلاقی فاضلہ کا عرفہ معیار یوں ہی نہیں حاصل ہوتا۔ اس کے لیے ریاضت، نفس کشی، عقل سلیم کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اخلاق کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ضبط نفس کے ساتھ ساتھ حکمت و دانائی، کبھی ہمت و شجاعت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ مقام اخلاق تک پہنچنے کے لیے جرأت درکار ہوتی ہے۔ کبھی ماحول کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بد اخلاقی کا نمائندہ بااقتدار شخصیت سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے۔ اس سے بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اخلاق کے معیار مطلب تک پہنچنا بہت آسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان گناہوں سے بچتا رہے، اللہ سے توفیق مانگتا رہے، عدل و انصاف کے ڈگر پر چلنے کا مصمم عزم کر لے، حسن و جمال اور منال کوئی چیز کو راستے سے ہٹا نہ سکے، تو اخلاق کی بلند ترین چوٹی کو پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ اچھی طریقے سے جان لیں کہ اخلاق کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر عبادت میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ حسن اخلاق رہ گزر حیات کے سب سے خوبصورت پھول ہیں۔ ان میں رنگ و ہے، خوشبو ہے، اللہ کے مقرب بندوں کو صحبت میں رہنے سے کھلتے ہیں۔ ان پھولوں میں بہت سے دلکشی، دل آویزی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اب مسلمان اخلاقی تلوار سے خدمت خلق کے ذریعے سے ہی دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ جس طرح ہر مشکل فن تعلیم و تربیت سے حاصل ہوتا ہے، اخلاق فاضلہ غزال حمیدہ کا حصول بھی پوری محنت اور توجہ کا طلبگار ہے۔ اسلام کی وسعت ایک مستقل اور جامع ہدایت کی محتاج تھی، جو اس طرز عمل کے ساتھ اپنے اندر ایک قانونی طاقت بھی رکھتی تھی، اور جبکہ پچھلوں کی اخلاقی طاقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھلا دیتی تو وہ اپنی جزوی طاقت سے اس کو یاد دلاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کے ساتھ جو تحریری معاہدے کیے وہ بالکل قانونی اور سیاسی حیثیت رکھتے تھے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات پہ اسلام کا قانون کس قدر فیاضانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے الفاظ یہ ہیں: 2000 حلے باقسات دیے جانا پڑیں گے، 1000 سفر میں، 1000 رجب میں، ان کو 30 ذرے، 30 گھوڑے، 30 اونٹ، ہر قسم کے ہتھیار رعایت کے بھی دیتا ہوں۔ مسلمان اس عادت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یمن میں کوئی جنگ ہوگی تو وہ لوگ ان چیزوں کو واپس کر دیں گے۔ اس معاہدے کے بنا پر نہ تو ان کے گرجے گرائے جائیں گے، نہ
ان کے کسی پادری کے بلا وطن کیا جائے گا، نہ ان کے مذہب سے کوئی تعارض ہوگا۔ ابو داؤد۔ سامعین، لیکن اسلام کا ہر قانون اپنے اندر اخلاقی روح بھی رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی نصاہت سے اس کو اور بھی مؤثر بنا دیا۔ خبردار، اگر کسی نے کسی غیر مہذب رعیت پر ظلم کیا یا اس کی تنقید کی یا اس کی کوئی چیز زبر لے لی، اگر ایسا ہوا تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن خدا کے سامنے جھگڑوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس فیاضانہ طرز عمل کو نہایت بے تعصبی کے ساتھ قائم رکھا۔ چنانچہ حشام ابن حکیم نے حمص کے حامل کو دیکھا کہ قبطیوں کو دھوپ میں بٹھا کر جزیہ وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی نصیحت یاد دلائی کہ خدا قیامت میں لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں انسانوں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اس اخلاقی قانون کی تجدید کی تھی۔ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی حفاظت کے لیے وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت یہ ہے کہ غیر مہذب رعایت سے جو معاہدہ کیا جائے وہ پورا کیا جائے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کی جا رہی ہے۔ ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جس کی وہ مطمئن نہ ہو۔ عہد خلافت راشدہ میں کسی موقع پہ ان الفاظ سے اثر بہت اجازت نہیں کیا گیا۔ میں دنیا کی تاریخ میں اہل علم اور دانشوروں نے علم اخلاق پر ہمیشہ توجہ مبذول کی ہے۔ سقراط نے بھی سب سے پہلے اخلاق عبادت کی اپنی تصنیف کا موضوع بنایا تھا۔ افلاطون نے بھی حسن اخلاق پر بہت زور دیا تھا۔ ارسطو نے اپنے شاگردوں کو چلتے پھرتے اخلاق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ چونکہ یہ چلتی پھرتی دستگاہ تھی، اس لیے ارسطو کی تقلید کرنے والی جماعت کو مسائمین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ انسان جس اہم مقصد اور نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا نام سعادت ہے۔ وہ سعادت انسان کے معاملات اور اخلاق کی معراج ہے۔ سامعین، یہ اچھی طریقے سے جان لے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے۔ سامعین، مذہب اسلام دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوگا، اس کے محاسن اور خوبیوں سے متاثر ہو کر لوگ کچا کچا حلقہ اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ آخر میں یہ دعا کرتی کہ اے میرے خدا، تو مجھے بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور تو میرے برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور اس کو نہیں پھیر سکتا مگر تو۔ آمین یا رب العالمین۔